آپ سن رہے ہیں جستجو کا سفر۔ عبداللہ کمپنی کی مصروفیت میں پھر سے مصروف ہو گیا، مگر ایک تہیہ دل میں کر لیا کہ اسلام کے بارے میں لکھے گا ضرور، اور جو بھی فارغ وقت ملا اس میں اسلام پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا مطالعہ کر کے ان کی فہرست ضرور بنا لے گا کہ شاید کوئی کبھی ان کا جواب لکھ سکے۔ کمپنی کے شروع کے ہی دنوں میں 3 بڑے کلائنٹس مل گئے، ایک ہیلتھ کیئر کا، دوسرا ایجوکیشن کا اور تیسرا ریئل اسٹیٹ کا۔ عبداللہ دن رات ڈیٹا سائنس کی کتابیں پڑھتا رہتا۔ وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کا عادی تھا۔ ہلکے ہلکے اس نے کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں بھی پروگرامز کی ایک اچھی ٹیم تیار کر لی تھی۔ یوں تو وہ ٹیم سے بہت خوش تھا، مگر ہمیشہ اسے شکایت رہتی کہ یہ بچے جتنا اچھا کام کر سکتے ہیں اتنا نہیں کرتے۔ میں ایسا کیا کروں کہ یہ اپنے آپ سے کمپیٹ کرنے لگ جائیں، یہ بغیر کسی سپروائزر کے اپنے وقت اور کام کو متعین کر سکیں۔ اگر یہ باقی لوگوں کے لیے مثال بننا چاہتے ہیں تو مثال جیسا کام بھی تو کریں۔ یہ آگے بڑھ کر کیوں نہیں سوال پوچھتے؟ فیلڈ میں مانی جانے والی حقیقتوں کو چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ عبداللہ سوچ رہا تھا کہ وہ ٹیم کے پروگرامرز کو 2 ماہ کے لیے کسی اور ملک لے جائے اور وہاں دن رات لگا کر سافٹ ویئر کا پہلا ویژن بھی بنا لے اور انہیں کچھ سکھا بھی دے۔ وہ چاہتا تھا کہ ان 2 مہینوں میں وہ اپنے جیسے 12-15 عبداللہ تیار کر لے۔ عبداللہ کہا کرتا کہ مشین لرننگ ڈیٹا سائنس کی شاہ ولی اللہ ہے، اور اگر کسی کو کامیاب انٹرپرنور بننا ہے تو اسے شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ آج وہ صبح سے اپنے کمرے میں بڑے سائز کے وائٹ بورڈ کے سامنے بیٹھا اپنی آنے والی پروڈکٹ کا خاکہ تیار کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سٹارٹ اپ بھی ایک خالص سفید بورڈ ہوتا ہے، آپ کو صرف ایک بات معلوم ہونی چاہیے، اور وہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم۔ اس پورے سفید بورڈ کے درمیان ایک کالا نقطہ آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں سے ہر چیز کا کھوج لگانا ہوتا ہے اور ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کب کہاں جا کر کس سے کیا سیکھنا ہے۔ آپ نے ہر بات معلوم کرنی ہوتی ہے، مارکیٹنگ سے لے کر فنڈنگ تک، ٹیکنالوجی سے لے کر آپ نے کس کو ہائر کرنا ہے، ٹیکس سے لے کر قانونی پیچیدگیوں تک، اور پارٹنرز سے لے کر آپ کے کمپیٹرز تک۔ اس پورے عمل میں آپ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، کچھ ٹھیک ہو سکتی ہیں، کچھ نہیں، مگر یہ سب چلتا ہے۔ آپ اس بڑے سفید بورڈ میں سارے خانے بھرتے چلے جاتے ہیں اور پھر انہیں اپنی بہترین صلاحیتیں، بہترین کاوش، بہترین وقت، بہترین ٹیم اور بہترین دماغ دیتے ہیں، اور آخر میں آپ کے پاس 2 میں سے ایک چیز بچتی ہے، یا تو ایک اسٹوری جو آپ دنیا کو سنا سکیں، یا ایک پروڈکٹ جو آپ دنیا کو بیچ سکیں۔ رزلٹ خواہ کچھ ہی نکلے، آپ ترقی ضرور کرتے ہیں۔ اس نے سوچا ایسی کون سی پروڈکٹ بنائی جائے جس سے انسان کا بھلا ہو۔ یہ سوچتے ہی اس نے قرآن پاک اٹھایا اور اسی سوچ کے ساتھ وہ پڑھتا چلا گیا۔ قرآن پاک میں انسان کی کون کون سی خامیوں کا ذکر ہے؟ مثلاً وہ جلد باز ہے، تو کیا اسے امپلس شاپنگ پر ابھارا جا سکتا ہے؟ کون کون سی خوبیاں ہیں، کون کون سی باتوں کو قرآن نے ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک مکمل ہوا تو احادیث کی باری آئی، پھر حجت اللہ البالغہ، اور پھر مفتی صاحب کے آن لائن بیان۔ کوئی مہینے بھر کے رت جگہ کے بعد عبداللہ اپنی آنے والی پروڈکٹ کا روڈ میپ بنا چکا تھا۔ اس نے باقاعدہ پلاننگ کی کہ اب اگلے 18 ماہ میں کس طرح، کب اور کیسے اپنی ٹیم کو اس بارے میں بتائے گا۔ آج کل کی نسل کو اسلام سے اپنے آئی فون جتنی بھی مناسبت نہیں ہے۔ وہ ڈرتا تھا کہ اگر سافٹ ویئر ڈیزائن کے پیچھے چھپی وجوہات کا ذکر کرے گا تو یا تو ٹیم چھوڑ کر بھاگ جائے گی یا نوکری سے نکالا جائے گا۔ عبداللہ شب و روز کی لگاتار محنت سے تھک چکا تھا۔ پورے ماہ میں اس کی روزانہ 2 گھنٹے کی بھی نیند اوسطاً نہیں ہوئی تھی، اوپر سے ذکر کے لیے بھی کوئی خاطر خواہ ٹائم نہ نکال سکا تھا۔ وہ تو نماز میں پڑھی جانے والی آیات کے بارے میں بھی سوچتا کہ کس آیت سے کون سی پروگرامنگ اصلاح نکلے گی۔ یوں تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے، مگر قرآن کا مخاطب بھی انسان ہے،
اور عبداللہ کا سافٹ ویئر بھی انسان کو ہی ٹارگٹ کر رہا ہے تو وہ سوچتا کہ ضرور وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ عبداللہ نے 3 دن تک کچھ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جب بھی ایک کام سے اکتا جاتا تو وہ بریک ضرور لیتا، چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا۔ عبداللہ نے آج کافی دنوں بعد مفتی صاحب کو فون لگایا۔ جی مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بس کچھ نہیں، آپ کی آواز سننی تھی۔ نئے ملک اور کمپنی کی خیر خیریت کے بعد مفتی صاحب گویا ہوئے۔ عبداللہ، آپ سے 3 چیزیں مطلوب ہیں۔ ایک تو اللہ کا ذکر، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ دوسرا یہ لکھیں کہ ضرور لکھا کریں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، وہ جب چاہے واپس چھین سکتا ہے، تو جب تک ہے لکھیں، ضرور لکھیں۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظر اور حسد سے بچائیں۔ کیسے بچائیں، یہ ہم آپ سے پھر کبھی تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔ عبداللہ کال ختم ہونے پر کافی دیر سوچتا رہا کہ وہ کیا کرے کہ ذکر کے لیے وقت نکل سکے۔ 1.5 سال سے وہ پہلے ہی ذکر پہ تھا، لا الہ الا اللہ، اور کوئی ایسا ٹائم نہ نکال سکا کہ پابندی سے لگاتار کر سکے۔ جب وقت ملا کر لیا، جب مصروف ہوا تو کم کر دیا۔ عبداللہ کے ہاتھ میں اس کی پسند کی کتاب لگ جائے یا لیپ ٹاپ ہاتھ میں آ جائے، پھر تو وہ کھانا کھانا تک بھول جاتا تھا۔ عبداللہ نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بلو سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بلو بلو، عبداللہ دہراتا ہوا نچلے فلور کی جانب لپکا۔ عبداللہ خیر تو ہے؟ آج بلو کی یاد کیسے آ گئی؟ بلو نے ہنسے ہوئے پھپتی کسی۔ بلو یار تنگ نہ کر، میں پریشان ہوں۔ مفتی صاحب سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں ذکر کرو، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں لکھو، اب بتا مجھے کہاں لکھنا آتا ہے؟ میں کمپیوٹر سائنس کے علاوہ لکھوں بھی تو کیا لکھوں اور کیوں لکھوں؟ مفتی صاحب کو تو مجھ سے شاید حسن ظن ہو گیا ہے، لکھوں گا تو لوگ جوتے ماریں گے اور رہی صحیح عزت بھی جاتی رہے گی۔ تو بتا کوئی حل ہے کیا؟ بلو کچھ دیر کو خاموش ہو گئی۔ عبداللہ کو ویسے ہی پریشانی تھی، اس نے بلو کو زور سے چٹکی بھر لی۔ بس پھر کیا تھا، پورے گھر میں عبداللہ آگے آگے اور بلو پیپسی کی بوتل، خالی بوتل لیے پیچھے پیچھے۔ دمے کا مریض عبداللہ کتنا بھاگتا، بلو نے جلد ہی جا لیا۔ خیر جب ہنس ہنس کے دونوں کا حال برا ہو گیا تو بلو نے کہا عبداللہ بچوں کو دیکھا کرو، ماں انہیں مارتی ہے مگر وہ ماں کے پاس ہی جاتے ہیں کہ وہی بچا سکتی ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہو تو بھاگو مت، اسی کے پاس جا کے بیٹھو، اللہ کو اللہ سے مانگو۔ ذکر یہ تھوڑا ہی ہے کہ کونے میں بیٹھ کے مالا جپ لی، ہر سیکنڈ ہر وقت اللہ سامنے رہے۔ جو بھی کرو نیت اس کو راضی کرنے کی ہو، اسی کی رضا آنکھوں کے سامنے ہو، وہ موجود ہے، اس بات کا گمان دل میں رہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس بات کا یقین ہو، وہ تمہیں چاہتا ہے، اس بات کو پختہ کر لو۔ عبداللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ملا ہے نا؟ لا الہ الا اللہ تو امید کا کارواں ہے، اس سے نا امید نہیں ہوتے۔ تم بس یہ کرو تمہاری ذات چلتی پھرتی ذکر بن جائے، جس نے تم کو دیکھا اسے بھی ذکر یاد آ جائے، جس کو چھوؤ گے وہ بھی تمہارے ذکر میں شامل ہو جائے گا، چلتے پھرتے ذاکر بن جاؤ۔ عبداللہ اتنا نہ سوچا کرو، بس جتنا ہو سکے وہ کر لیا کرو۔ بلو کے الفاظ عبداللہ کے دل پر بجلی کی طرح گر رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے تو اپنی زندگی کمپیوٹر پروگرامنگ کی نظر کر دی، اور ایک یہ کلندری بلو ہے جو چلتا پھرتا ذکر بنی گھوم رہی ہے۔ بلو نے بات جاری رکھی، عبداللہ مجھے نہیں پتا تجھے لکھنا آتا ہے کہ نہیں، مگر آدمی جس کی مانے سو پوری مانے۔ مفتی صاحب نے کہا ہے لکھ تو لکھ، زیادہ نہ سوچ، کاغذ قلم اٹھا اور شروع ہو جا۔ جس نے کہا ہے وہ جانے اور ان کا رب کہ کیا لکھوانا ہے، کس کے لیے اور کیوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی کے لیے بھی نہ ہو، کوئی بھی نہ پڑھے، یہ سب کچھ صرف تیرے ہی لیے ہو کہ تو لکھے، تو اپنا آپ نظر آئے آئینے کی طرح اور معلوم ہو کہ ابھی کتنا دور چلنا ہے۔ لکھ لے عبداللہ، جس خدا کے لیے لکھے گا وہ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بلو ہنستی مسکراتی اچھلتی کودتی چلی گئی، مگر عبداللہ کی آنکھوں سے جو برسات لگی وہ تو رکی ہی نہیں۔ آج عبداللہ کی پھر سے بورڈ میٹنگ تھی، تمام لوگ
کمپنی کی پروگریس سے مطمئن تھے۔ باتوں باتوں میں ایک ڈائریکٹر نے خود ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں وائس پریزیڈنٹ تھے نے پوچھا، ڈاکٹر عبداللہ، آپ نے جو وہ دہشت گردوں سے بچاؤ کے لیے سافٹ ویئر بنائے تھے ان کا کیا؟ ایک تو شاید رسک اسیسمنٹ میں کام آتا ہے اور دوسرا پریڈکشن میں۔ جی وہ تو بس ویسے کہ ویسے ہی پڑے ہیں، اپنے ملک میں کوئی لیتا نہیں، اور یہاں بیچنے کے لیے تو امریکی شہریت اور ٹاپ سیکیورٹی کلیئرنس چاہیے ہوتی ہے، وہ میرے پاس ہے نہیں۔ مگر عبداللہ تمہیں پتہ ہے تم کتنی انسانی جانیں بچا سکتے ہو اسے استعمال کر کے؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے تم اس کو مفت میں اقوام متحدہ کو تحفہ دے دو؟ عبداللہ نے کہا، مگر سافٹ ویئر انسٹال کرنے کے لیے مشین چاہیے ہوتی ہے، ٹرینڈ اسٹاف، سفر کے اخراجات، روزمرہ کی دیکھ بھال۔ ہاں بھائی، یہ سب تو آپشنل اخراجات ہیں، یہ تو اقوام متحدہ دے گا ہی، میں تو صرف سافٹ ویئر لائسنس کی بات کر رہا ہوں۔ جی بالکل، اگر ایسا ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر سب سے پہلے اس کا استعمال میرے ملک میں ہو۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، ایڈوائزر نے جواب دیا اور میٹنگ ختم۔ عبداللہ کمپنی کے کام سے نیو یارک جا رہا تھا۔ ہوائی جہاز میں ساتھ بیٹھے مسافر سے بات چیت شروع ہوئی۔ مسافر نے خوشی خوشی بتایا کہ وہ ایتھیسٹ ہے، یعنی کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتا۔ عبداللہ نے کہا کہ وہ اللہ پہ بالکل یقین رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ادھر ادھر کی باتوں کے بعد مسافر نے ایک سوال داغا، کیا تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ عبداللہ نے لمبی سانس لی، آنکھیں جانے کب نم ہو گئیں۔ اس نے بڑی ٹھری آواز میں جواب دیا، نہیں، اب تک نہیں، مگر ایک دن آئے گا جب میں دیکھوں گا اور تم بھی دیکھو گے۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ مجھے معلوم ہوگا کہ یہ میرا اللہ ہے، جس کو میں ساری زندگی یاد کرتا رہا، جس سے ڈرتا رہا، جس کی رضا کے لیے پریشان رہا، جس کی خوشی کے لیے روتا رہا، جس سے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، جس کو خط لکھتا رہا، جس سے باتیں کرتا رہا۔ تم بتاؤ تم اس دن کیا کرو گے؟ مسافر نے حتی الامکان کوشش کی کوئی جواب بن پڑے، مگر یا تو وہ شاید جواب دینا نہیں چاہتا تھا، یا عبداللہ کے لہجے کی گرج یا تڑپ تھی کہ اس کی زبان گونگی ہو گئی، اور جہاز ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ عبداللہ کو نیو یارک کبھی بھی پسند نہ آیا تھا۔ بھاگتی دوڑتی زندگی، نفسا نفسی کا عالم، وال اسٹریٹ کا شہر، اور پھر اس میں بھوکے بے گھر لوگ۔ عبداللہ نیو یارک کو ہمیشہ منافقتان کہتا اور خوب ہنسا۔ عبداللہ میٹنگ سے فارغ ہوا تو کھانے کی سوجی وہ ڈھونڈتا ڈانٹتا ایک اچھے سے مڈل ایسٹرن ہوٹل میں داخل ہوا۔ عبداللہ نے کاؤنٹر پر کھڑے شخص سے پوچھ لیا، کیا کھانا حلال ہے؟ یہ سنتے ہی وہ غصہ ہو گیا، کہنے لگا، امریکہ میں خوش آمدید، یہاں ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور اتنا ٹائم نہیں کہ ایسی باتوں پہ فوکس کریں۔ عبداللہ کو بڑی بدمزگی ہوئی، وہ بوجھل دل سے باہر آ گیا۔ کچھ دور ہی اسے سب وے نظر آیا، جہاں سبزیوں کا سینڈوچ مل جاتا تھا۔ عبداللہ نے وہاں جانے کے لیے چلنا شروع کیا۔ سب وے کے باہر اسے 4 کالے امریکی نظر آئے، جو لوگوں سے کچھ منی مانگ رہے تھے کہ کھانا کھا سکیں۔ عبداللہ ہمیشہ کوشش کرتا کہ زندگی میں جب کوئی سخت بات یا واقعہ پیش آ جائے تو وہ فوراً کوئی اچھا کام کر لے۔ وہ کہتا کہ اعمال بھی گیند کی طرح ہوتے ہیں، باؤنس ہو کر واپس ضرور آتے ہیں۔ اس نے ان 4 سے کہا، آج میرے مہمان بن جائیں تو مجھے خوشی ہوگی، اور 4 کو لے کر ریسٹورنٹ میں آ گیا۔ ان لوگوں نے اسے بڑی دعائیں دیں۔ ہوٹل میں موجود لوگ عبداللہ کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ عبداللہ کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ کی زمین پر اگر اچھائی کرو تو برائی نہیں ملتی۔ وہ ہمیشہ نئے شہر میں کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کرتا اور کہتا، لو بھائی، انشورنس ہو گئی، اب فکر نہیں۔ پچھلے واقعے کی کدورت دل سے صاف ہو چکی تھی۔ عبداللہ نے سوچا ایک آدھ دن رک کے نیو یارک گھوم لے۔ وہ تھوڑا ہی آگے چلا ہوگا کہ اس نے پولیس کو ایک افریقن امریکی کو رگیتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے ہتھ کڑی لگائے گاڑی کی طرف لے جا رہے تھے، اور وہ چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، ٹوڈے از 3rd day I eat، آج 3 دن ہو گئے ہیں میں نے کھانا کھایا تھا۔ عبداللہ کو معلوم کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ اس نے
پاس والی بیکری سے کچھ چرانے کی کوشش کی اور بیکری والے نے پکڑ کر پولیس کو کال کر دی۔ عبداللہ نے بڑی منت سماجت کی کہ وہ پیسے اس سے لے لیں مگر اس آدمی کو چھوڑ دیں، مگر بیکری کے مالک نے چارجز ڈراپ کرنے سے معذرت کر لی۔ کہنے لگا چوری چوری ہے، ہر شخص اپنی حالت اور کرتوتوں کا خود ذمہ دار ہے۔ قانونی طور پر یہ بات صحیح ہی ہوگی، مگر عبداللہ کے دل میں اس کا جملہ چبھ سا گیا۔ ٹوڈے از تھرڈ ڈے آئی ایٹ۔ وہ سوچنے لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط میں چوری کی سزا معاف کر دی تھی۔ یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ افغانستان و عراق میں جنگوں پر 10 ٹریلین ڈالر لگانے والا امریکہ ایک انتہائی مختصر آبادی کو کھانا نہیں کھلا پاتا؟ سلیکون ویلی میں دنیا کے کتنے ہی ارب پتی ہیں، مگر وہاں بھی لوگ بے گھر اور بھوکے سوتے ہیں۔ اسی امریکہ میں پروہیتیوں میسا جیسی آباد کاریاں بھی ہیں جہاں رہنے والوں کے کوئی حقوق نہیں۔ عبداللہ سوچتا غلطی کبھی بانس نہیں ہوتی، اس کے بچے ضرور ہوتے ہیں، اور امریکہ انہی بچوں کو آج کل بھگت رہا ہے۔ عبداللہ زیادہ دیر نیو یارک میں نہ رک سکا اور واپسی کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہو گیا۔ پورے راستے جاوید اختر کی نظم بھوک اس کے دماغ میں سنسناتی رہی۔ وہ سوچنے لگا بھوک کو ایک مکمل مضمون کی صورت میں دنیا میں پڑھانا چاہیے، اسے وقت ملا تو وہ اس پر مضمون ضرور لکھے گا۔ آج عبداللہ کو ایک یونیورسٹی میں گڈ گورننس پر بات کرنے کے لیے بلایا گیا۔ عبداللہ نے رات بھر خوب تیاری کی اور دنیا کے بہترین دماغوں کو اس موضوع پر پڑھا۔ صبح وہ جانے سے پہلے لیکچر کا خاکہ مکمل بنا چکا تھا، مگر وہ جیسے ہی کلاس روم میں پہنچا اس کا دماغ بالکل صاف ہو گیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، یا اللہ کیا کروں، لاج رکھ لے اسٹیج پر بیٹھا ہوں۔ اسے رہ رہ کر خیال آتا کہ بات کسی اور ٹاپک پہ ہونی چاہیے۔ اسی شش و پنج میں مائک اس کے ہاتھ میں تھا۔ عبداللہ نے بات شروع کی۔ گڈ گورننس اور دنیا کے ملکوں کو چلانے کے لیے بہترین طور طریقے اور حکومتی معاملات پہ بات کرنے سے پہلے آئیے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ ہمارا جسم بھی تو ہماری مملکت ہے اور اس پر کسی نہ کسی حکومت کا راج ہوتا ہے۔ ہم بڑی محنت کر کے یا تو نفس امارہ کو ووٹ دیتے ہیں جو ہماری مملکت کو برائی کے کاموں میں لگا دیتا ہے، یا نفس لوامہ کو جو ہر بری بات پر سرزنش کرتا رہتا ہے، ٹوکتا رہتا ہے۔ میں اپنے ہاتھ سے دل کا گلا دبا دوں گا، میں اپنے ہاتھ سے دل کا گلا دبا دوں گا، میرے خلاف یہی سازشوں میں رہتا ہے۔ آئیے نفسوں کے اس الیکشن کی بات کرتے ہیں نفس امارہ اور نفس لوامہ کی تقاریر کی، جلسہ عام کی، بات کرتے ہیں ووٹنگ کے طریقہ کار کی، بات کرتے ہیں انقلاب کی۔ آئیے بات کرتے ہیں نفس کے خلاف دھرنا کیسے دیا جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے، ٹرانسپیرنسی کسے کہتے ہیں، اور کیسے آپ دنیا کو ایک اچھی مملکت انسان دے سکتے ہیں۔ عبداللہ بولنے پہ آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ وہ 2 گھنٹوں بعد اسٹیج سے اترا تو اس کی خوب پذیرائی ہوئی۔ تمام طالب علم اور استاد حیران بھی تھے کہ گڈ گورننس کی یہ تعریف تو ان کے لیے بھی نہیں تھی۔ عبداللہ پر خود بھی اس لیکچر کا خاصا اثر ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے تیاری کی کچھ اور کی ہو اور بولا کچھ اور ہو، وہ بھی اتنا اچھا۔ دوسرا وہ سوچنے لگا کہ جو کچھ وہ جوش خطابت میں بول آیا ہے اس پر وہ خود کتنا عمل کرتا ہے۔ عبداللہ اپنے کہے ہوئے جملے جیسے جیسے سوچتا چلا گیا، اسے اپنا وجود زمین میں گڑتا ہوا محسوس ہوا۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، حدیث دل، اکاؤنٹیبلٹی اور اس جیسے نہ جانے کتنے بڑے بڑے لفظ اب انگارے بن کر عبداللہ کے دل میں سلگ رہے تھے۔ نام اور مثالیں شاہ ولی اللہ بایزید بستامی اور جنید بغدادی رحمہ اللہ کی، اور اپنے اعمال عجب تکبر، غرور اور تالیوں کے شوق میں فرعون کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ عبداللہ کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے مفتی صاحب کا جملہ بار بار یاد آتا کہ دسترخوان نہ پھلانگنا۔ وہ سوچتا رہا کیا ہو گیا ہے، اب معافی کیسے ملے۔ یہاں وہ اپنے گناہوں پہ رو رہا تھا، وہاں تعریفی ای میلز اور میسیجز کا سلسلہ جاری تھا۔ ایسے پہلے بھی ہوا، عبداللہ نے کچھ لکھا اور لکھ کے اپنی کرتوتوں کا ماتم کرنے بیٹھا، اور لوگ سمجھتے رہے کہ کیا بات ہے،
کوئی نیک آدمی ہی ایسے لکھ سکتا ہے۔ آج اسے سارے لکھنے والوں اور بولنے والوں اور بیان دینے والوں سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ اسے آج پتہ لگا کہ بیان دینے کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ عبداللہ نے کانپتے ہاتھوں، لرزتی آواز اور روتی آنکھوں سے دعا کو ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ سائیں، دیکھ میں کیا کر آیا ہوں۔ میں اپنی تباہی کے لیے خود ہی کافی ہوں یا اللہ۔ میں خود تھا اپنی ذات کے پیچھے پڑا ہوا۔ میں خود تھا اپنی ذات کے پیچھے پڑا ہوا، میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں تھا۔ اے اللہ معاف کر دے۔ گدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، بندے کی موت آتی ہے تو وہ منٹور بن جاتا ہے۔ اے اللہ کبر جب انگڑائی لیتا ہے تو بندہ منٹور بن جاتا ہے۔ میں نے کلاس میں کہا کوئی پریشانی ہو تو مجھے ای میل کر دیں، میں تو آج تک اپنی پریشانیوں کو حل نہ کر سکا۔ میرے اللہ تو ہی مدد کر ان طالب علموں کی۔ اے اللہ یہ مسلح بننے کا شوق جو بار بار سر چڑھتا ہے اسے غارت کر دے، مجھ سے بچا لے میرے اللہ۔ یہ نفس تو ناک کے نیچے سے شکار کھینچ لیتا ہے۔ میرے اللہ یہ کبر جو عاجزی پہ پلتا ہے، او میرے مالک یہ غرور جو فقر میں بستا ہے، او اللہ سائیں یہ میں جو روز منہ کالا کرواتی ہے۔ اے مالک دو جہاں تو واحد ذات ہے جو نفس اور میرے بیچ میں آ سکتی ہے، مجھے ان گناہوں سے بچا لے جو نیکی کے روپ میں آتے ہیں۔ اے اللہ نفس چاہتا ہے شرک کرے، لوگ اسے پوجیں، اس کی واہ واہ کریں، اس سے دعاؤں کی درخواست کریں، اس کے مرید بنیں۔ بندہ جب ضبط کر کے اپنے آپ کو اس سے باز رکھتا ہے تو نفس روح سے انتقام لیتا ہے اور اسے کہتا ہے جس طرح لوگوں نے میری پرواہ نہیں کی تو بھی اپنے مالک کی پرواہ نہ کر اور چھوڑ دے بندگی۔ تیری صفات کا ذکر اور دعا وہ ہتھیار ہیں جو اس مڈ بھیڑ میں بندے کے کام آتی ہیں۔ میرے مالک جب ممبروں سے سچ کی سپلائی منقطع ہو جائے تو محلوں سے اولیاء اللہ نہیں نکلا کرتے۔ میرے مالک گناہوں میں حصہ ڈال آیا ہوں۔ میں کہہ رہا تھا مجھے آج کل کی نسل کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے، مالک معاف کر دے۔ اگر آدمی اپنے نفس کو دیکھ لے تو نہ پھر کسی پہ غصہ آئے نہ ہی کوئی حیرانی ہوتی ہے، ساری حیرانی اور غصہ اپنے لیے ہی پورا پڑ جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے نیکی کی خماریوں سے بچا۔ بے شک گناہوں پہ ندامت اور توبہ کا احساس اس سے کہیں بہتر ہے۔ میرے مالک ساری صلاحیتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، یہ ذہانت، یہ حافظہ، یہ طرز بیاں، یہ تحریر، یہ لکھنے کی سکت، یہ تخیل کی پرواز تو جب چاہے واپس لے لے اور میں ایک بدبودار بوسیدہ ڈھانچہ باقی رہ جاؤں۔ میں نے غلط استعمال کیا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت کچھ دیا اور کہا کہ وہ خرچ کریں تو ان کی مرضی، نہ کریں تو ان کی مرضی، تو ان سے راضی ہے۔ میرے اللہ مجھ سے بھی بلا وجہ راضی ہو جا۔ تو شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، کبھی گن کے نہیں دیتا، تو بے نیاز ہے میرے مالک۔ او اذان کے حقدار اللہ، او وارث و مالک اللہ، ماجد اللہ، جواد اللہ، غلطی ہو گئی، شدید ڈرا ہوا ہوں، ملک میں اجنبی ہوں، بہک گیا تھا، درگزر فرما دے۔ اے اللہ باتونی آدمی ہوں تو چپ لگا دے۔ باتونی آدمی اگر غلطی سے اپنے آپ سے بات کر لے تو گنگا ہو جائے۔ اے اللہ تیری قدرت کی تجلی دکھا کہ اس میں محو ہو کے یہ میں ٹوٹے۔ اے اللہ ذکر سے خالی دل اور ذکر سے خالی زبان بولے بھی تو کیا بولے، تو مجھے سکھا کہ میں تجھ سے کیسے معافی مانگوں۔ مجھے الفاظ دے، خود انہی الفاظ کو میں تیری طرف لوٹاؤں، پھر تو مجھے معاف کر دے۔ یہ تو سخاوت، جود و کبریائی کی تکمیل ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں جو یہ کر سکے، کر دے میرے مولا۔ اے اللہ زبان تو حرف اظہار کا ذریعہ ہے، بات تو دل کرتا ہے، اس پر نظر ہونی چاہیے، اسی پر سے ہٹ گئی، معاف کر دے، معاف کر دے میرے مولا۔ محبت میں فنا بھی راستے کی ایک منزل ہے، محبت میں فنا بھی راستے کی ایک منزل ہے،
نہ سر ہوگا نہ در ہوگا نہ سنگ آستاں ہوگا۔ عبداللہ کو اس واقعے کے بعد سے چپ سی لگ گئی۔ وہ صبح و شام سر جھکائے کمپنی کا کام کرتا رہتا اور رات کو جب موقع ملتا تو اپنے اللہ سے کچھ باتیں کر لیتا کہ دل ہلکا ہو۔ اسے بڑی حیرت ہوتی ان لوگوں پر جو کہتے ہم نے ہر ممکن کوشش کی مگر فلاں کام نہ ہوا، گاہک نہیں ملا، کمپنی نہیں چلی، جاب نہیں لگی، پیسے نہیں ملے وغیرہ۔ عبداللہ سوچتا جس نے تہجد نہیں پڑھی، اللہ سے رو رو کے نہیں مانگا، اسے یہ جملہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ آئی ٹرائی مائی بیسٹ۔ کتنی غلط بات ہے۔ وہ سوچتا انسان کو سب سے پہلے اپنے رب سے کنیکٹ ہونا چاہیے۔ وہ جب ریکروٹ کرے گا تو معاملات خود بخود چل پڑیں گے۔ کہتے ہیں گئے وقتوں میں ایک نواب صاحب تھے، شدید جاڑے کے موسم میں نکلے، چہل قدمی کو تو غلام ساتھ تھا مگر سردی سے بچاؤ کے لیے تن پر کچھ نہ تھا۔ کسی نے روک کر پوچھا تو غلام نے عرض کی کہ کیا نواب صاحب کو نظر نہیں آتا؟ یہ سن کر ایک مجذوب ڈانس کرنے لگا۔ تو جب اللہ ریکروٹ کر لیں گے تو کام بھی وہی لیں گے اور اس کام کو کرنے کے وسائل بھی وہی مہیا کریں گے، مگر سب اسی کی مرضی ہے۔ کسی کی لائف بھاگ رہی ہوتی ہے تو کسی کی ساکت و جامد رک جاتی ہے۔ وہ سجدے میں جاتا ہے اور واپس نہیں آتا۔ وہ پے در پے حیرت کے ایسے مراحل سے گزرتا ہے کہ برسوں بول نہیں پاتا۔ اللہ کی صنائی کا، اس کی قدرت کا، اس کی کائنات کا وہ نشہ چڑھتا ہے جو حشر میں جا کے اترے۔ بظاہر چل پھر رہا ہوتا ہے، کھا پی رہا ہوتا ہے، صرف دو نشانیاں باقی بچتی ہیں دیکھنے والوں کے لیے جو پول کھول دیتی ہیں، مگر دیکھنے والے بھی کہاں باقی بچے۔ ایک ان کی آنکھیں جو ہجوم سے ہٹ کر ریاکشن دیتی ہیں، جب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں تو وہ رو رہی ہوتی ہیں، اور جب جنازے اٹھتے ہیں تو وہ جھوم رہی ہوتی ہیں۔ کسے خبر کون کب کہاں کس حال میں کس کے پاس بیٹھا ہے۔ اور دوسری نشانی ان کی دعا، مگر کبھی کبھار زندگی سہم جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، سامنا نہیں کر پاتی، فالج سا لگتا ہے۔ اس کی مرضی جب تک چاہے رکھے اس حال میں۔ عبداللہ سوچنے لگا مفتی اور HR مینیجر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ مفتی بھی اصول و ضوابط کو دیکھتے ہوئے شریعت کے قانون کے مطابق نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے فتویٰ دیتا ہے۔ اصل میں جنت اور جہنم میں کون جائے گا سوائے اللہ کے کون فیصلہ دے سکتا ہے؟ عبداللہ کو 3 شوق تھے، کتابیں پڑھنا، پیسہ کمانا اور اپنے آپ سے سوال کرنا کہ نفس کی دیکھ بھال رہے۔ وہ پیسہ کمانا چاہتا تھا، اس خیال میں آج امت کو سب سے زیادہ ضرورت پیسوں کی تھی۔ عبداللہ کی نہ ختم ہونے والی سوچ کو بلوں کی بیماری نے توڑا۔ بلوں کو گردے میں پتھری ہو گئی اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئی۔ گھر اور بچوں کی ساری ذمہ داری عبداللہ پر آ گئی۔ اسے رہ کر خیال آتا کہ بلو کتنی ضروری ہے اس کی زندگی میں۔ اس کی ترقی پر لوگ اسے شاباش دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے اگر بلو نے تمام تر ذمہ داریاں نہ اٹھائی ہوتی تو وہ کب پڑھتا، کب لکھتا، کب کام کرتا، کب اللہ سائیں سے بات نہیں کرتا۔ عبداللہ جیسے بن پڑا ویسے گھر کے کام کرتا رہا، پیزا بنانے سے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دینے تک اور گھر کی صفائی سے لے کر بچوں کے ہوم ورک تک۔ ہمارے معاشرے میں بھی مردوں کو کم از کم 1 دن مہینے میں خواتین والے کام کرنے چاہیے۔ اس سے ہمیں ان کے ورک لوڈ کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور سارے کریٹیو آئیڈیاز بھی آتے ہیں۔ گھریلو زندگی کو آسان اور آرام دہ بنانے کے لیے بچوں کے ساتھ وقت گزرا تو عبداللہ نے ان سے بھی کئی باتیں کی، مگر اس کا رنگ نہ بدلا۔ وہ بچوں سے شام کی واک پہ کہنے لگا، بچوں مجھے بڑا شوق رہتا ہے تمہارے ساتھ وقت گزاروں، تمہیں دیکھوں۔ بالکل اسی طرح اللہ کو بھی شوق رہتا ہے اپنے بندوں سے ملنے کا، اور وہ ایسا نماز میں کرتا ہے۔ دیکھو تم بڑے ہو رہے ہو، کپڑوں اور جسم کی پاکیزگی کا خیال رکھا کرو اور نماز میں دل لگاؤ۔ جس کی نماز اچھی ہو جاتی ہے اس کے نیکیوں کے مٹکے بھرے رہتے ہیں۔ نماز میں اللہ بندوں سے چھپ کے ملتا ہے، اگر وہ ظاہر ہو تو اس کی روشنی سے بندہ مر جائے، اس لیے ظاہر نہیں ہوتا، مگر اس کے پاس آتا ضرور ہے اور خوب دل لگا کر نماز پڑھتا ہے تو خدا کی خوشبو اس کو معلوم ہو جاتی ہے۔ اور اردو خوب دل لگا کر پڑھو۔
ہماری قوم اردو سے کٹ گئی تو سارا دینی سرمایہ دھرا پڑا رہ جائے گا۔ چلو اب واپس چلتے ہیں، مغرب ہونے کو ہے۔ عبداللہ رات کو سونے لیٹا تو اسے اپنے بیٹے کی اسکول ٹیچر کی ای میل ملی۔ مجھے آپ کی بیوی کی علالت کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں روز صبح آپ کے گھر کے سامنے سے ہی گزر کر اسکول جاتی ہوں۔ اگر آپ کے لیے کوئی آسانی کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں روز آپ کے بیٹے کو اسکول لے جایا کروں گی اور واپس چھوڑ بھی دوں گی۔ مجھے اندازہ ہے آپ اس وقت کتنے پریشان ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے کل رات کا کھانا بنا رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ پورک اور گوشت نہیں کھا سکتے اگر حلال نہ ہو۔ میں آپ کے لیے پاستا اور سبزیوں کا سالن بنا رہی ہوں اور کچھ چاکلیٹ چپ کوکینز۔ امید ہے آپ برا نہ منائیں گے اور قبول کریں گے۔ اسی طرح سے شاید میں آپ کے مشکل وقت میں کوئی کام آ سکوں۔ پلیز بتا دیں اگر کوئی اور کام ہو تو میرے پاس ویجیٹیبل کھانوں کی کئی ایک تراکیب موجود ہیں اور میں کئی روز تک آپ لوگوں کے لیے کھانا بنا سکتی ہوں۔ میں کل اسکول سے واپسی پر آپ کے بیٹے اور کھانا ڈراپ کر دوں گی۔ میں گھر کے اندر نہیں آؤں گی، مجھے پتہ ہے آپ کمپیوٹر پر مصروف ہوں گے اور میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ دعا گو ہوں کہ آپ کی بیگم کو خدا جلد صحت یاب کرے، مسز آرنلڈ۔ اگلے روز کھانا بھی آ گیا اور ایک اور پڑوسی گھر پر آ کر سارے بچوں کے کپڑے لے گئی اور دھو کر استری کر کے طے کر کے واپس بچوں کے کمرے میں رکھ گئی۔ عبداللہ سوچتا رہ گیا، یا اللہ کیسے لوگ ہیں۔ کاش وہ مسز آرنلڈ کی ای میل ہر پاکستانی اسکول کے نوٹس بورڈ پر لگا سکتا کہ استاد جب تک بچوں کو ان کے ماں باپ کی طرح نہ سوچیں وہ اچھا استاد بن ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ نے خوش ٹیچر کی ای میل فیس بک پر شیئر کی اور کچھ ہی منٹوں میں اسے کفار کی محبت اور امریکہ کے رنگ میں رنگ جانے کے تانے ملنے شروع ہو گئے۔ ایک موصوف نے تو خاتون استاد کی نامحرم ای میل تک پر فتویٰ دے دیا۔ جنہوں نے کبھی کتاب کی شکل بھی نہ دیکھی ہو وہ بھی فتوے دینے لگ جاتے ہیں۔ عبداللہ کا بس چلے تو وہ پاکستان میں 5 سالوں کے لیے ہر اس فتوے پر قید کی سزا لگا دے جو صاحب علم نے نہ دیا ہو۔ عبداللہ نے بوجھل دل کے ساتھ قلم اٹھایا اور امریکہ کے مشہور ٹی وی چینل کی ویب سائٹ کے لیے ایک چھوٹا سا مضمون لکھ دیا۔ اسے پتہ تھا لوگوں کے طنز اور باتیں اسے برداشت کرنی پڑیں گی، مگر ضمیر کا بوجھ تو ہلکا ہوگا۔ نفس و ضمیر انسان کے 2 استاد ہوتے ہیں اور وہ ایک وقت میں کسی ایک ہی کلاس میں بیٹھ سکتا ہے۔ مضمون کا عنوان تھا، میں مسلمان ہوں، آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ میں پچھلے 36 سالوں سے مسلمان ہوں۔ میں یہاں سوائے اپنے کسی کی بھی نمائندگی نہیں کر رہا۔ میں ایک مسلمان ملک پاکستان میں پلا بڑا اور آج کل امریکہ میں اپنی کمپنی بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں دنیا کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں اس عام فہم درجہ بندی سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہوں۔ اسلام نے پیدائش پر مجھے مذہبی شناخت دی۔ ملک اور خاندان نے پچھلے 30 سالوں میں رسم و رواج دیے اور امریکہ نے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے دوران مجھے سکھایا کہ مجھے دنیا سے کیا چاہیے اور دنیا کو مجھ سے کیا چاہیے۔ میں نے انگریزی امریکی ڈراموں کو دیکھ کر سیکھی اور داڑھی امریکہ میں آنے کے بعد رکھی کہ انسانوں کے اس جنگل میں کوئی تو شناخت باقی رہے۔ میں آج جہاں بھی ہوں اس میں میرے معاشرے کا، میری پڑھائی کا، صحبت کا، ملنے والے مواقع کا، زندگی میں فیصلوں کے انتخاب کا اور تقدیر کا بڑا ہاتھ ہے۔